اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ دوسرا مراقبہ ہے، ان کی نیت بھی سماعت فرمائیں۔ طریقہ اور ترتیب وہی ہے، لیکن مراقبے کی نیت میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ فیض میں آیت ازات بیچون بلطیفی روحی من بواسطہ پیران کبار رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مجھے فیض مل رہا ہے میرے لطیفے روحی میں رب کائنات کی ذات سے، میرے مرشدوں کی وسیلے سے۔ یہ ان کا مفہوم اور خلاصہ ہے۔ اب اس میں سے فیض کی آپ نے تعریف سنی اور کیسے آتا ہے یہ بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اب اس میں ہم آتے ہیں لطیفے روح کی طرف کہ یہ روح ہے کیا۔ اللہ کریم فرماتے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں کہ یہ روح کیا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ روح قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح میرے رب کی امر سے ہے۔ معنی کیا؟ یہ روح میرے رب کی ان لطائف میں سے جو ہماری جسم میں موجود ہے، جسے ہم لطائف عالم امر کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا دوسرا سبق ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، روح کے بارے میں آپ کو علم نہیں دی گئی مگر بہت تھوڑی علم دی گئی۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ ایک ہماری سانس کی لڑی ہے جسے ہم سانس لیتے ہیں۔ عوام کی اصطلاح میں یہ ہے کہ جب سانسیں رک جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ روح پرواز کر گئی۔ گویا وہ لوگ سانسوں کی اس اتار چڑھاؤ کو روح سمجھتے ہیں، لیکن یہ روح نہیں ہے، یہ روح کی آثار ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں میں زندہ ہوں، مجھ میں روح ہے تو مجھ میں امپرومنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ میں چھوٹا ہوتا ہوں، اس کے بعد بڑا ہو جاتا ہوں، میرے جسم میں گوشت پوست آ جاتا ہے، پھر مجھے داڑھی بال نکل آ جاتے ہیں، میں بڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ سارے آثار ہوتے ہیں روح کی۔ بذات خود ایک بندے کے جسم پر گوشت آیا وہ روح نہیں ہے، یا ایک بندے کے سانس جو ہے اتار چڑھاؤ سانس کی ہوتی ہے، یہ روح نہیں ہے، بلکہ روح تو یہ ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ روح کو اللہ رب العزت نے اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ روح قیامت والے دن ملائکہ اعظام کی صف میں کھڑا ہوگا۔ انسانوں کا صف الگ ہوگا، ملائکہ کا صف الگ ہوگا، حیوانات کی صف الگ ہوگا، تو اس میں سے ملائکہ کی صف میں یہ روح بھی کھڑا ہوگا۔ اور آپ نے مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی واقعے میں آپ نے سماعت کی ہوگی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے ان میں نفخ فرمائی روح۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، تو روح وہ لطیفہ ہے جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق میں دوسرا سبق ہے، اور عالم امر لفظ کی لفظ کن سے اللہ کریم نے ان کو پیدا فرمایا ہوا ہے۔ اب روح ہے کیا؟ حضور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہیدی رحمہ اللہ نے اپنی مکتوبات شریف میں اس کو ایک اور توجیہ عنایت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں روح کو جب اللہ کریم نے پیدا فرمایا تو یہ اللہ رب العزت کی شہود و مشاہدے میں مستغرق تھا۔ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات میں یہ خوش تھا، خرسند تھا، بہترین وہاں پر پڑا رہا۔ رب کائنات نے اس روح کو انسانی جسم میں منتقل فرمایا۔ فرمایا تو انسان کی جسم میں چلا جا، اس لیے چلا جا کہ یہ انسان مجھ سے غافل رہا ہے، تو وسیلہ اور واسطہ بن جا میرے اور میرے اس بندے کو آپس میں ملانے کے لیے اور قرب عطا کرنے کے لیے۔ کیونکہ رب کائنات کی ذات وہ ہے نا کہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، مٹی کو کیا نسبت ہے عالم پاک کے ساتھ؟ یہ انسان ہے، یہ مخلوق ہے، یہ پیدا شدہ ہے، وہ خالق ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ لامکانی ہے، وہ مستغنی ہے۔ یہ انسان محتاج ہے، یہ انسان کمتر ہے، یہ فانی ہے، تو دونوں کے درمیان مناسبت نہیں ہو سکتی۔ اب ایک ایسا حد ہونا چاہیے
ایک ایسی چیز موجود ہونا چاہیے جو دو متضاد چیزوں کو، دو مختلف چیزوں کو آپس میں ملانے کا کوئی سبب بن جائے۔ دو دریا کے دو مختلف کنارے ہوتے ہیں نا، تو ان مختلف کناروں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور ملانے کے لیے ہم پل استعمال کرتے ہیں یا کشتی استعمال کرتے ہیں، تو وہ ایک رابطہ ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے۔ رب کائنات نے انسانی جسم میں اس روح کو اسی وجہ سے مبعوث فرمایا کہ تو انسانی جسم میں چلا جا اور انسان جو برائی یا بدی کے راستے پر جا رہا ہے اسے برائی اور بدی سے روک اور میری وصل و قرب میں اسے لے کے آ۔ جب یہ روح ہمارے جسم میں آتے ہیں، حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جسم میں آتے ہیں تو ہمارے جسم میں روح کے آنے سے قبل ہمارے جسم میں ایک اور لطیفہ ہے جس کو ہم لطیفہ نفسی کہتے ہیں، نفس موجود ہوتا ہے۔ اب وہ نفس جو ہے وہ بڑا مکار و عیار ہے، نفس بڑے تکبر میں ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نفس نے اپنے آپ کو ایسے سجایا ہوا ہے جیسے کوئی بازاری عورت ہوتی ہے، اپنے نفس نے اپنے آپ کو ایسے سجایا ہوا ہے۔ اب یہی نفس جو ہے جب یہ روح ہمارا یہاں پہ آتا ہے تو یہ جب نفس کی اس نزاکت کو دیکھتا ہے، نفس کی اس چال بازی کو دیکھتا ہے، یہ بھولا بھالا ہوتا ہے، یہ اس نفس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ اور قانون یہ ہے کہ جب بھی معشوق ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے معشوق، وہ حاکم ہوتا ہے اور عاشق جو ہے وہ محکوم ہوتا ہے۔ فلہذا یہ ہمارا روح یہ نفس کی چال بازیوں میں آ جاتا ہے اور پھر نفس سے چون کے زیر ہوتا ہے، نفس کے زیر ہوتا ہے، اسی لیے نفس جو کچھ بھی کہتا ہے یہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ روح بھول جاتا ہے کہ میں آیا کس لیے تھا اور کہاں سے آیا تھا، یہ اپنا بھول جاتا ہے اور نفس کی تابع ہو جاتا ہے۔ حضور امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر اللہ کا ایک بندہ داعی، دعوت دینے والا، ہاتھ سے نوازتے ہیں، اسے یاد آ جاتا ہے، جب عروج کر جاتے ہیں واپس اپنی اصل کی طرف، یاد آ جاتا ہے اللہ مجھے کس لیے یہاں پر بھیجا گیا تھا، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ اب یہ اپنے شہود و مشاہدے میں واپس چلا جاتا ہے اور رب کائنات کی انوار و تجلیات لے کے واپس ہمارے جسم میں دوبارہ آ جاتا ہے۔ جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری جسم سے جب نکل گیا تو ہم مر جائیں گے، نہیں، روح کی وہ ربط اور رابطہ کہ ہماری جسم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی پرواز کر جاتا ہے۔ تو اب جب وہاں سے فیض و انوار و تجلیات لے کے آتے ہیں تو پہلے یہ اپنی پڑوسیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ان کے پڑوسیوں میں قلب ہے، ان کے پڑوسیوں میں سر ہے، ان کے پڑوسیوں میں خفی ہے، ان کے پڑوسیوں میں اخفا ہے۔ انہیں پھر بتاتے ہیں کہ میں تو ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں کہ جہاں پر اللہ کے شہود و مشاہدہ ہے، اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات ہے۔ تو شیخ کامل مکمل کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو فقد فاز فوزا عظیما، اس نے ایک بہت بڑی کامیابی پائی دوبارہ سے۔ اور اگر وہ اس دعوت کو رد کر دیتے ہیں، پھر سے اللہ کے شہود و مشاہدے میں نہیں جاتے، تو پھر فقد خسر خسران مبینہ، بہت بڑی نقصان سے وہ دوچار ہو جاتا ہے۔ اب لطیفہ قلب کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اپنی اصل کی طرف، پھر لطیفہ سر کو بھی، لطیفہ خفی کو بھی، لطیفہ اخفا کو بھی۔ اب یہ 5 پڑوسی یہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب یہ دعوت دے دیتے ہیں نفس کو کہ نفس تو کیا تھا اور کیا کر رہے ہو، آؤ تجھے اللہ کی وصل و قرب میں لے کے جائیں، تو بھی نیک صالح بن جا، تو بھی اللہ کا بندہ بن جا۔ تو پھر شیخ کامل مکمل کی توجہات سے اور روح کے اکسانے پر یہ نفس بھی اللہ کے شہود و مشاہدے اور اللہ رب العزت کی انوار و فیوزات و تجلیات کو سمونے کے لیے اس سفر پر چلے جاتے ہیں۔ مشائخ نے ان سفر کا نام رکھا ہوا ہے بعد یا قرب، اور ان کا نام رکھا ہوا ہے کہ فرق بعد الجمع اور جمع بعد الفرق یا فرق الفرق۔ فرق کہتے ہیں جدا ہونے کو، جمع کہتے ہیں اکٹھے ہونے کو۔ پہلے یہ ہمارا روح جدا ہوا ہمارے ان لطائف سے، اس کو کہتے ہیں فرق۔ پھر جب اللہ کے انوار و تجلیات لے کے جب واپس آئے ہمارے جسم میں تو پھر ان کو کہتے ہیں جمع بعد الفرق، جدائی کے بعد پھر اکٹھے ہونا۔ اور پھر آپس میں ہر ایک لطیفہ جو ہے وہ اپنی اپنی حیثیت اختیار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فرق
بعد الجمع، جمع ہونے کے بعد دوبارہ جدائی، پھر ہر لطیفہ اپنا اپنا ہے۔ تو جب یہ روح اللہ کے شہود و مشاہدات میں ہوتے ہیں تو یہ روح کی دو جہت، دو طرف ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ جو اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کو سمو لیتے ہیں، اور دوسرا طرف وہ جو انہی انوار و تجلیات کو ہم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ اس لطیفہ روح کے اصل تک جب کوئی بندہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ لغزش قدم آ جاتی ہے کئی لوگوں کو، اسی لیے کہ وہ لطیفہ روح کے اس طرف کو، اس جہت کو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی طرف ہے، فیض لینے والی جہت جو ہے، تو جب وہ اس پہ گمان کرتے ہیں تو وہ اللہ کی انوار و تجلیات میں اتنا منور ہو چکا ہوتا ہے کہ بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں ذات تک پہنچ گیا ہوں، جبکہ وہ ذات نہیں ہوتا، وہ روح کا وہ جہت، وہ طرف ہوتا ہے جو رب کی طرف ہوتا ہے اور فیض لینے والا ہوتا ہے۔ فلہذا یہی روح ہوتا ہے جن کے وسیلے سے ہم کہتے ہیں بندے کو اللہ کا وصل و قرب حاصل ہو جاتا ہے، یا بندہ سیر کر لیتا ہے اسماء و صفات میں، یا اللہ رب العزت کی مراتب ذات میں جو اعتبارات اور شوینات ہے ان میں سے سیر کرتے ہیں، تو ہم اس سیر کو کہتے ہیں سیر روحی، یہ روحی سیر ہوتا ہے ہمارا۔ تو ہماری روح کو اللہ کریم اتنا پاور اور اتنا قوت عطا فرما دیتا ہے۔ روح کی قوت کا ایک واقعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی ہر انسان کی قبر میں آنا ہوتا ہے۔ مسلم عقیدہ ہے کہ جب قبر میں ہم سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو مومن مسلمان جواب دیتے ہیں ربی اللہ۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ ما دینک، دین کے بارے میں بتا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ دین الاسلام۔ اور پھر ایک تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے ماذا کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس بندے کے بارے میں دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا، کیا کہتے تھے اس بندے کے بارے میں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا چہرے و دحا ان کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ مشائخ کا اس میں اختلاف ہے، علم کلام کے علماء کے اختلاف میں، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرے مبارک دکھایا جا رہا ہے نا، وہ کیسے دکھایا جا رہا ہے؟ حضور کا جسد اطہر تو ایک ہی ہے جو مدینہ منورہ میں ہے، اور ایک ہی لمحے میں دنیا میں کتنے لوگ قبروں میں چلے جاتے ہیں؟ ہزاروں لوگ ایک ہی لمحے میں چلے جاتے ہیں قبروں میں۔ تو ساروں کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے، تو صرف وہاں سے ان کو دیدار کرائی جاتی ہے، یا اگر آپ کا جسم ایک قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر دوسرے قبروں میں کون ہوتا ہے، وہ جو شکل دکھائی دیتے ہیں؟ تو مشائخ کا اس میں اختلاف ہے۔ امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ ہر قبر میں اترنے والے کی یہاں سے لے کے مدینہ منورہ تک کے فاصلے کو سمیٹا جاتا ہے اور ایک کھڑکی نکالی جاتی ہے، اور اس کھڑکی سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ و دحا دکھایا جاتا ہے۔ امام اشعری رحمۃ اللہ تعالی کا یہ مسلک ہے۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک کا مسلک یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مدینہ منورہ میں یہ کھڑکی والا کنسپٹ قابل قبول نہیں ہے، حضور تو ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ اب کنفیوز یہ ہو گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جب ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں تو جسم اطہر تو ایک ہے، اور ایک جسم ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر اپنا نظارہ کرا سکتے ہیں، اپنا دیدار کرا سکتے ہیں، تو پھر وہ انہی لمحات میں جو دوسری قبروں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی چہرہ دعا کو دکھایا جا رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو مشائخ نے ان کو بھی حل فرمایا یہ حضور کے لطائف میں سے وہ لطیفے ہیں، آپ کی روح مبارک کو اللہ کریم نے اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ بیک لمحہ سیکنڈ کی 1000ویں حصے میں آپ کی روح متعدد مقامات پر حاضر ہوتے ہیں اور متعدد مقامات کا مشاہدہ فرما دیتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے روح لیکن بشکل جسد ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں پوچھا ہوگا نا، دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام سے فلاں کی ملاقات ہوئی، فلاں کی ملاقات ہوئی، اور جسمانی طور پر ان سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ ملاقات کیسی ہوئی؟ حضور امام ربانی مجلس ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے بعد مراقبے میں تھا تو حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کی ارواح مبارکہ کی زیارت ہوئی۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ عالم اجساد میں سے ہو یا عالم ارواح میں سے ہو، یعنی آپ لوگ جسدن زندہ ہیں یا آپ کی روح کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی؟ تو آپ مبارکین نے فرمایا کہ ہم عالم ارواح میں سے ہیں،
یعنی ہماری روح کو اللہ کریم نے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ ہماری روح بشکل جسد جہاں بھی چاہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور مشائخ کی منکرین کا قول الگ ہے، اسے میں کوٹ نہیں کرتا، لیکن جو معتقدین ہے، جس کی عقیدت والے لوگ ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشائخ کرام کو بھی اللہ کریم نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ متعدد مختلف مقاموں میں بیک وقت ظاہر ہو سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ مکتوبات شریف سے آپ کو دکھاؤں گا۔ حضور باقی باللہ رحمہ اللہ کے بارے میں ارشاد گرامی ہے، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بندے نے کہا کہ حضور اس دفعہ تو حج میں ہمیں بڑی سعادت ملی، عرفات والے دن آپ ہمارے ساتھ تھے۔ اور فرماتے اسی حالت میں ایک اور بندہ آیا، کہا حضور آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ عید والے دن ہمارے گھر تشریف لائے تھے۔ اور ایک اور نے مجھے یہ فرمایا، یہ کہا کہ حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ میرے والد صاحب کے جنازے میں شریک ہوئے تھے۔ فرماتے یہ تینوں واقعات ایک ہی دن کے، اور فرماتے عاجز فقیر اس دن اپنے ہی حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، نہ میں عرفات میں تھا، نہ اس جنازے میں تھا، اور نہ میں ان کی دعوت میں گیا تھا۔ تو وہ کیا تھا؟ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کسی بندے کے روح کو اتنی قوت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ روح بشکل جسد متعدد مختلف مقامات میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو یہ روح کا لطیفہ رب کائنات نے ہمارے جسم میں لگایا ہوا ہے، اور میں اگر اسے چمکانے لگ جاؤں تو یہ چمک جاتا ہے میرے مرشدوں کے وسیلے سے، اور ان میں سے میں فیض لیتا ہوں، اللہ رب العزت کی صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقیہ کا فیض لے رہا ہوتا ہوں۔ تو میں دوسرے مراقبے میں نیت یہ کرتا ہوں کہ مجھے فیض مل رہا ہے میرے لطیف روح میں، میرے مرشدوں کے وسیلے سے اللہ رب العزت کے ذات سے فیض مل رہا ہے۔ اللہ کریم میرے تمام مرشدوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔